اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی کی سچویشن پہ جائیں، انہوں نے کہا سیاستدان پر وہ پریشر نہیں ہوگا جو سیاستدانوں پر ہے. ڈو یو اگری؟ آپ وکیلوں پر معافی چاہتے ہیں. اب ایک اور بھی بڑی اہم بات تھی، وہ ٹھیک ہے مان لیا کہ ان کے اپنے کیونکہ ان کی بارز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، جوڈیشری کے ساتھ بڑا اچھا لین دین روز کی بنیادوں میں ملنا جلنا ہوتا ہے. اور کیونکہ ایک ان کا ایک وہ کہتے ہیں فیئر فیکٹر وہ جو بن گیا تھا 2007 کی جو موومنٹ چلائی تھی جس میں مار داٹ پٹاس وہ سب کچھ ہوا اور جناب مشرف کے خلاف ایک بڑی اسٹرگل کی ویری بریو اسٹرگل ہے مس ہے اور بڑی قربانیاں بھی دیں وکیلوں نے. بعد میں جو کچھ ہوا خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. سو ان کا ایک نا ہوا بنا ہوا ہے، ایک ان کا خوف ہے. بعد میں ہم نے دیکھا عدالتوں میں انہوں نے ججز کی پھینٹیاں لگائیں، موکلین کی بھی لگائیں، پولیس کی بھی لگائیں. وہ پھر بعد میں وکیلوں کے وہ جتھے بن گئے تھے. تو میرا خیال ان کے ذہن میں وہی ہے کہ وہی شاید 2007-8 والا ایک ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. وکیل آئیں گے تو ان کو ضمانتیں لینے میں بھی آسانی پڑے گی، اگر ان کو پکڑ لیں گے تو 4-5 بندے تھانے بھی ان کے ساتھ چلے جائیں گے. اور ججز بھی تھوڑا سا ایک اس پر اپنا ویو رکھیں گے کہ جناب کہ ان کو کچھ نہیں کہنا نہیں تو بھڑک جائیں گے. حکومت یا اسٹیبلش وہ ہوگی کہ یار ان کو وہ کہتے ہیں نا ان کے اس میں جتھے میں یہ جو ہے نا ہم نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے کوئی ہمارے خلاف کوئی پبلک کوئی اس طرح کی موومنٹ ہی نہ شروع ہو. سو ایک اس کو آ کے کسی حد تک تو اسٹریٹجی ٹھیک ہے. لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے کی ہے اس میں اگر ٹھیک میں نے سنا ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ کا پاپولر ایک ووٹ بینک ہے کہ جو جائے گا جی کہ میں نے بلے کو دینا ہے، تیر کو دینا ہے یا میں نے شیر سائیکل جس کو بھی دینا ہے. ایک ہوتا ہے الیکشن ڈے اسٹریٹجی. میں کیونکہ دیہات سے آیا ہوں مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ الیکشن میں بعض مینجمنٹ آف الیکشن وہ مثلا ووٹر وہ آپ کے گاڑیاں لے کے شہروں کا تو آ جائے گا بندہ مان لیا جی وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے یہ ہے. تو دیہات میں بڑے ووٹر اس دن نا بڑا وہ بادشاہ ہوتا ہے شہنشاہ ہوتا ہے ووٹ ڈالنے تھا. یہ میں خود کیونکہ دیہات کو مجھے ہم نے وہاں پہ دیکھے ہوئے الیکشن بھی یہی کیتا دیہات میری گڈی لے آؤ مجھے روٹی کھاؤ تھا میں جاؤں گا. نہیں میں نے نہیں کیا بلکہ الٹا ہم شاید لوگوں کو بھیجتے تھے کہ ان کو لے کر آئیں کیونکہ جو آپ پتہ بلدیاتی الیکشنوں میں تو آپ کی عزت جان مال انا آپ کا قبیلہ سارے آن وہ ٹرائل ہوتے ہیں نا تو آپ کو لڑنا پڑتا ہے ایک طریقے سے الیکشن جو ہے. سو یہاں تک تو شہروں کی حد تک تو ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ شہروں میں الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے. مطلب کھوسا صاحب ہیں انہیں کہیں نا جائیں ڈیرے میں الیکشن لڑیں. کھوسا صاحب کا ڈیرا غازی خان بنتا ہے وہاں کسی کنسٹیچوئنسی کو پکڑے ہیں اگر یہ پاپولر ووٹ بینک ہے اور ان کا خیال ہے وہ کیا کہیں گے کہ لاہور کی کوئی سیٹ دیں مجھے اسلام آباد کی دیں یا کسی اور شہر کی دیں جہاں پہ 100% کنفرمیشن ہے کہ پیسہ میرا بھی نہیں لگے گا مجھے لوگ بھی نہیں لانے پڑیں گے کوئی بریانیاں روٹیاں دے کے پانی بھی نہیں کرنی پڑیں گی. اگر انہوں نے الیکشن لڑا تو میرا خیال ہے وہ سر وہ کسی نے پوچھا نا ایک بیچارے نبینا سے کہ بھائی صاحب حلوہ کھائیں گے تو جو جواب انہوں نے دیا تھا تو انہوں نے پھر انیہ سی تو وہی والی بات ہے. حضور آپ کا کیا خیال ہے کھوسا صاحب جو ہیں وہ چیریٹی کی بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں. دیر آر نو کے بیٹے کا الیکشن کا شاید ممکن ہو سکتا ہے. سر میں وہی پتا ہوں یہ اس اعتزاز صاحب ہوں کھوسا صاحب ہوں اب ان کو پتہ ہے پنجاب سے پیپلز پارٹی ختم ہوئی ہے اب کسی نہ کسی جگہ تو انہوں نے بنانی تھی تو صاحب عمران خان واز بیسٹ چوائس کوئی بھی ہوتا وہیں پہ جاتا. اعتزاز صاحب ہیزنٹ لیفٹ پیپلز پارٹی. میں یہ نہیں کہہ رہا چھوڑی ہے اور بہت سے کیسز میں پیپلز پارٹی نے دھکے دے کے اپنے ان سینئر لیڈروں کو نکالا جسٹ فار دیئر پولیٹیکل پوزیشنز. یا ہو سکتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے ریلیونٹ ہو چکے ہیں. نہ پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت رہے گی نہ ان کو ان کی رہے گی. سو وہ کہہ رہے ہیں میرج آف کنوینئنس جو ہے وہ میرج آف کنوینئنس ڈیوورس ہو چکی ہے. وہ آپ خان صاحب کے ساتھ ہے میرج آف کنوینئنس میں جانا چاہ رہے ہیں دونوں. اور جو حبی علی والی بات ہے وہی والی سر جو یہ جو سارے جاتے ہوتے ہیں آپ نے کہا نا کہ وہ ان کو یہ سارے اپنے مفاد کے لیے اس کے لیے کسی نے سینیٹر بننا ہے کسی نے اٹارنی جنرل بننا ہے کسی نے گورنر بننا ہے اور کال کو کسی نے تھوڑی سی کو لا منسٹر بننا ہے. یہ ساری گیمیں جو ہو رہی ہوتی ہیں نا ہمارے بڑے بڑے وکیلوں کی یہ تناظر میں رکھے کریں گے. اور لاسٹلی بات لمبی ہوگی یہ باقی اسے کروڑوں لاکھوں کی فیسیں چارج کرتے ہیں یہاں فری کیس لڑتے ہیں کیوں. سو کیوں ہیئر از اے کیچ. انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہے اپنی نہیں تو اپنی اولاد کی یا آنے والی نسل کی. پنجاب کے اندر اس وقت میدان بڑا زبردست گرم ہے اور اس کے اندر اٹس اپ فار گرابس. پیپلز پارٹی کا کوئی وہاں پر بظاہر اس وقت جتنا بھی بلاول صاحب تقاریر کر لیں زردائی صاحب تقاریر کر لیں وہاں پہ ٹکٹ پولیٹیکل کیپٹل اس طرح سے نہیں ہے. تو جو اسپیس ہے آئی پی نون کے خلاف کس نے لینی ہے ان لوگوں نے ہی لینی ہے. دیکھیں اور جب کرائسس ہوتے ہیں نا وہاں اپرچونٹی ہوتی ہے. اب یہ کرائسس ہے یہاں پہ تو جب نئے لوگ ابھریں گے انہی کرائسس میں نئی قیادت نئی لیڈرشپ نئے لوگ نئے چہرے کب آتے ہیں جب پرانے چہرے کسی بھی وجہ سے منظر سے ہٹ جائیں. تو ایسا تو پاکستان کی سیاست میں کئی دفعہ ایسے مواقع آئے ہیں. تو اس مرتبہ دوبارہ ایک نیا بالکل میدان ہے اس لیے بھی کیونکہ ووٹر بہت نیا ہے. آج بلاول کی تقریر سنی 70% نیا ووٹر کا ہے جس کو وہ انٹائز کرنا چاہ رہے ہیں جن کو وہ ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سب کو بات معلوم ہے. اور اربن شہروں کے اندر آئی تھنک جب ہم نے پنجاب کے ضمنی الیکشن دیکھے تو اس میں بہت سارے تجزیے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے.
ہمیں یاد ہے اس سے ایک دن پہلے جب تمام لوگ بیٹھ کر کیا کہتے تھے جی 12-13 سیٹیں نون لیگ کی ہوں گی, 8 پی ٹی آئی کی ہوں گی, پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا نہیں آتا, ووٹر لے کے آنا نہیں آتا, پی ایم ایل این بڑے تگڑے ہیں, سب کچھ ان کے ساتھ ہے, ہوا کا رخ بھی ان کے ساتھ ہے. کیا ہوا تھا پھر اس دن؟ ووٹر کو لانا نہیں پڑا تھا, ووٹر آ گیا تھا. میرا ابھی بھی یہ خیال ہے جو ووٹر سڑکوں پہ نہیں آ رہا, احتجاج کرنے نہیں آ رہا, بیلٹ پہ جائے گا, ووٹ دینے ضرور آئے گا. اس میں پریشر کتنا ہوگا ان کے اوپر, وکلا کے اوپر؟ یہ کہنا کہ پریشر نہیں ہوگا بھی نا حالات میں, یہ تھوڑی ہے کہ سیاستدان کو الیکشن لڑنے دیں اور ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا. دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے, سو وہ لاسز کٹ کرنے کی بات ضرور کی. اگر اس وقت ہم بات کریں کہ کیا لاہور کے اندر اگر آپ نے حماد اظہر کو ٹکٹ دینا ہے یا اس وقت سلمان اکرم راجہ کو ٹکٹ دینا ہے, وہ تو شفقت محمود والی سیٹ میں جنرلی میں ایک وہ کینڈیڈیٹ چل شفقت محمود کر لیں اس کو, سو اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے اس وقت سروائیو کرنے کے چانسز ایز کمپیئر ٹو شفقت محمود یا حماد اظہر زیادہ ہیں. حماد اظہر صاحب جس دن کی گرفتاری دیں گے وہ ہوں گے نہیں ہوں گے, ملیں گے نہیں ملیں گے, ان کی گرفتاری ظاہر ہوگی نہیں ہوگی. سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو یہ مسائل نہیں ہیں. سو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے کوئی بہت ہی آئیڈیل پرفیکٹ اسٹریٹجی بنائی, یو جسٹ کٹ ڈاؤن یور لاسز. اس وقت جو لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے یا جو بھی پلئنگ فیلڈ ہے آپ نے اس کی گردی فیلڈنگ سیٹ کرنی ہے نا بھائی, تو وہ کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. ابھی جو ہمارے بات کہہ رہے تھے نا کہ اس دن ووٹر آتا ہوتا ہے, پچھلے انہوں نے ضمنی الیکشن کی بات کی 17 یا 18 جولائی والے میرا خیال ہے ہوئے جو 2022 میں, ایک جو بڑا بلنڈر مارا تھا جو بعد میں پی ایم ایل نواز نے جس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا, ریکگنائز بھی کیا تھا کہ انہیں ٹکٹیں کن لوگوں کو دی تھیں. انہوں نے ٹکٹیں اپنے جو ڈائی ہارڈ ان کے اپنے ان حلقوں کے تھے نا ایم پیز جو الیکشن ہارے ہوئے تھے سپوزلی, جو سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے ان کو ٹکٹیں نہیں دی تھی. انہوں نے جو ڈیزرٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے لوگ تھے, انہوں نے ان کو ٹکٹیں دی تھیں, ان کو ریوارڈ کیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے وہ الیکٹیبل تھے کہ آپ نے ڈچ کر کے دے دی. اب جو وہاں کا لوکل بیٹھا ہوا تھا اس کا پی ایم ایل نواز کا جو اپنا ایک ووٹر بھی تھا یا پی ایم ایل نواز کا جو ایم پی تھا, وہ اس میں انوالو ہی نہیں ہوا پروسیس میں ان کو جتوانے کے لیے. ریزن کیا تھا کہ اگر آج ہم نے ان کو دوبارہ جتوا دیا, یہ جو لوگ آئے ہوئے وہاں سے پارٹیاں چھوڑ کے, تو کل کو ہمیں تو کسی نے دینا. لیکن اس میں ایک آرگومنٹ میرا بھی ہے, ون آف دا فیکٹر جس کی وجہ سے میں آپ کو کاؤنٹر ویو دیتا ہوں. شکست بھی ہوئی تھی. ماریا کو یاد ہوگا جب ضمنی الیکشن ہو رہے تھے تو یہی بات اس وقت ہو رہی تھی کہ ووٹر کو کون لائے گا, مینج کون کرے گا. میرے خیال میں دیکھیں, اگر آپ ووٹ کاؤنٹ دیکھیں تو نون کا ووٹر یہ تو کر سکتا ہے کہ یا وہ اس کا جو ایم این اے کینڈیڈیٹ ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے نہ جائے, لیکن اگر آپ دوسرے کے ووٹ دیکھیں تو وہاں پر ڈی جی خان میں کوئی لاکھ کے قریب جا کے ہر جگہ پہ ٹرن آؤٹس میں آپ ٹرن آؤٹ دیکھیں, سو لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالا بھی ہے, ادھر شاید نہ بھی ڈالا ہو, لیکن نون کا ووٹر پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالے گا. مارجن آف ڈیفیٹ ذرا دیکھیں, اتنے بڑے مارجن آف ڈیفیٹ نہیں تھے. جلسے جو تھے خان صاحب نے بھی بڑے جلسے کیے, مریم نواز صاحبہ کے بھی بڑے جلسے تھے. سو جلسوں کو اگر آپ جائیں نا, دونوں کا 19-20 کا فرق ہوگا, زیادہ کوئی بڑا بگ فرق نہیں تھا. اور مارجن ہے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, مارجن آف ڈیفیٹ بھی کوئی اتنے ہزاروں میں نہیں تھا, ایک ہوتا ہے 50,000 60,000. لیکن کتنے ووٹ تحریک انصاف نے نکالے اپنے ٹکٹ پہ ساؤتھ سینٹرل پنجاب سے, یعنی لاہور کے لوگ پہلے سے رپورٹرز کہہ رہے تھے سر 3 سیٹیں تحریک انصاف. یہاں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ تحریک انصاف کی سیٹ پکی ہے. مجھے بتائیے کہ یہ اتنا زیادہ طاقت کا استعمال اس لیے کیوں کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا ووٹر اور ٹکٹ ہولڈر چھوڑ کے نہیں جا رہا تھا, یہی وجہ ہے نا, اور کیا وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کی جو اندر ایک میٹامورفسس ہوا نا کاشف صاحب, وہ یہ ہوا ہے کہ پہلے ان پہ تانا تھا, ان پہ تہمت تھی کہ یہ لوگ جلسوں میں آ جاتے ہیں, کانسرٹ اٹینڈ کرنے آ جاتے ہیں, ووٹ ڈالنے نہیں آتے, یہ احتجاج پہ سڑکوں پہ آ جائیں گے. اب گزشتہ میں جو 18 ماہ کے اندر دیکھ رہی ہوں, چاہے آپ کو ڈنڈے پڑے ہیں جو مرضی ہو, کہ اب یہ احتجاج کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اب یہ انتظار کر رہے ہیں الیکشن ڈے کا, جیسا کہ انہوں نے ضمنی انتخاب کے اندر بھی کیا, اور ابھی بھی الیکشن کے لیے وہ انتظار کرتے. تو وہ جو جیسے پی ایم ایل این کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا ووٹر وار سڑکوں پہ نہیں آتا, ووٹ ڈالیں. آئی تھنک پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ انٹرنل شفٹ ہوا ہے کہ اب وہ شاید باہر نہ آئے, لیکن وہ ووٹ دینے کے لیے ضرور آئیں گے. ایٹ لیسٹ یہ میرا انالیسس ہے, اور ایک انٹیلیجنٹ گیس بھی ہے جو آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں. پچھلے